بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی شیبہ میں سنن الکبریٰ میں یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو سب سے بہترین ہستی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں پورے 2 سال کے بعد اپنے گھر آیا ہوں۔ گھر آنے سے پہلے میں بہت خوش تھا، لیکن آج میں 2 سال کے بعد اپنے گھر جا رہا ہوں، اپنے بچوں اور بیوی سے ملاقات کروں گا، لیکن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی تو میری ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وجہ یہ بنی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت تو میں بڑا خوش تھا، جب بیوی سے ملا تو بیوی کو میں نے حاملہ پایا۔ بیوی کو حاملہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور میری ساری خوشی کافور ہو گئی اور میری ساری خوشی غم میں بدل گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ حمل کس کا ہے، میں تو 2 سال کے بعد گھر آیا ہوں، تو میری بیوی نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ حمل تیرا ہی ہے، یعنی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرا ہی بچہ ہے۔ اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے بتائیے 2 سال تک تو میں نے اپنی بیوی کو چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، 2 سال کے بعد میں گھر آیا ہوں اور بیوی حاملہ ہے اور بچے کی نسبت بھی میری طرف کر رہی ہے، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ ناظرین گرامی، یہاں پر ایک بات غور سے سنتے جائیں کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس کی سند میں اور صحت میں کوئی تردد نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا، اس عورت کو رجم اور سنسار کرنے کا حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اور حکم کون دے رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، جن کے علم و فضل کی پوری دنیا گواہی دیتی ہے، اور یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو زمین پر مشورہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر اپنے حبیب پر اتار دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں 22 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات بنا کر اتار دی۔ تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا تو ان کے پاس ہی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں تیرے حکم کو، میں تیرے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس عورت کو سزا دینا چاہتے ہیں، آپ رجم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملزمہ ہے، مجرمہ ہے آپ کی نظر میں، تو اس کو سزا دیں، لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا جرم ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے، اس بچے کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنسار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، شبیبہ نامی عورت آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع حمل کا انتظار کیا تھا سزا لاگو کرنے سے پہلے، کیونکہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی ایک جان ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس طرح ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعضاء مکمل نہیں بنے ہیں، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دو، اس حمل کو گرا دو۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے ارد گرد معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں،
پیدائش کے بعد آپ کو دھرتی پر، زمین پر ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کا دماغ ٹھیک نہیں، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جو معذور ہیں۔ تو کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ معذور ہیں، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کو قتل کر دو؟ یاد رکھیں، جس طرح زمین کی پشت پر کسی بیمار کو، معذور کو قتل کرنا جائز نہیں، اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے اس وجہ سے قتل کرنا کہ یہ نامکمل ہے، اس کے اعضاء مکمل نہیں بنے، اس کا برین ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا قطعاً جائز نہیں۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ وضع حمل کا انتظار کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور فرمایا کہ وضع حمل کا انتظار کیا جائے۔ عورت نے بچہ جنا، اور صحیح سند میں موجود ہے کہ جس وقت اس عورت نے بچہ جنا اور جس وقت وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو وہ بچہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکلے ہوئے تھے، اور جب باپ نے اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ حدیث۔ ماؤں نے معاذ بن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس بے گناہ عورت کو سنگسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔